ہمارے یوٹیوب چینل عشق فرقت آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج عشق فرقت آفیشیل کو فالو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، حضرات علماء کرام، ابھی آپ نے اور میں نے سب نے مل کر بچوں کا پروگرام سنا، اور بالکل یقینی اور ظاہری بات ہے کہ یہ بچے ہمارے اور آپ کے ہی ہیں۔ اگر یہ مکتب میں نہ آئے ہوتے تو ان کو تو بسم اللہ اور اعوذ باللہ کا بھی پتہ نہ ہوتا۔ اب وہ آپ کے سامنے نظم میں پڑھ کر سنائیں گے، حدیث بھی سنا رہے ہیں، حدیث نمبر بولو، حدیث پڑھ کر سنا رہے ہیں، ایسی سیرت کی معلومات پیش کر رہے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ یہ ساری معلومات اور یہ حدیثیں خود بخود یاد نہیں ہو گئی ہیں، اس کے پیچھے ان کے استادوں کی محنت ہے۔ اس سے ہم سب کو یہ سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے اپنے بچوں کو سب کو دینی تعلیم سے وابستہ کریں۔ ہم پوری میوات میں جو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو مکتب میں بھیجو، مدرسوں میں بھیجو، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جدید تعلیم مت دو، ان کو ڈاکٹر مت بناؤ، انجینئر مت بناؤ، یہ بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں چند سال مکتب یا مدرسے میں بچے کو رہنے دو تاکہ وہ مسلمان بنا رہے۔ شروع میں دل پر جو لکھا جائے گا وہ مرتے دم تک قائم اور باقی رہے گا، ان کا مسلمان رہنا یقینی ہو جائے گا۔ اور اگر شروع میں مکتب میں نہیں گئے، اسکول کے ہاتھ میں پڑ گئے، کالجوں میں چلے گئے، تو وہاں تو کفر پڑھایا جاتا ہے، وہاں تو اللہ کا انکار پڑھایا جاتا ہے، رسول کا انکار پڑھایا جاتا ہے، تو شروع میں دل پر وہی چیز لکھی جائے گی۔ اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ کے بچے انجینئر بنیں، ڈاکٹر بنیں اور بڑی ڈگریوں پر جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کم از کم اتنی دینی تعلیم دینا کہ وہ ایمان پر قائم رہیں، مسلمان بن کر رہیں، سچائی اور جھوٹ کو پہچانیں، اتنا علم دین دینا ہر ماں باپ کے ذمہ فرض ہے۔ قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یہ قرآن کریم کی سب سے پہلے اترنے والی آیتیں ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں۔ یعنی جس دن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جا رہا ہے، رسول بنایا جا رہا ہے، سر پر نبوت کا تاج رکھا جا رہا ہے، اس دن سب سے پہلے یہی آیتیں اتر رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ نبی نہیں ہیں، اب یہ آیتیں اتری ہیں، آپ نبی بن گئے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا جا رہا ہے، نبی بنایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے نام سب سے پہلا پیغام کیا آنا چاہیے تھا، سب سے پہلا حکم کیا آنا چاہیے تھا؟ میری عقل یہ کہتی ہے، آپ کی بھی عقل تسلیم کرے گی کہ سب سے پہلا اعلان اللہ کی توحید کا آنا چاہیے کہ اے محمد کہہ دو لوگوں سے اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ باتیں پہلے دن آنی چاہیے۔ توحید قائم کرنے کے لیے ہی تو محمد رسول اللہ کو رسول بنایا گیا ہے، لیکن پہلے دن یہ بات نہیں کہلوائی گئی، اگرچہ یہ باتیں کہلوائی گئی ہیں، بعد میں کہلوائی گئیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں یہی باتیں کہلوائی گئیں، لیکن بہت بعد میں، پہلے دن نہیں کہلوائی گئی۔ یا یہ نہیں تو کم از کم یوں کہلوانا چاہیے تھا پہلے دن، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں کو سنا دیجئے
کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آج رسول بن رہے ہیں، نبی بن رہے ہیں، تو لوگوں کو میں اعلان کر دیجیے، وہ بھی نہیں کہلوایا گیا۔ سب سے پہلے پیغام میں، سب سے پہلے وحی میں اگر پیغام دیا جا رہا ہے، لوگوں کو سنایا جا رہا ہے، تو پڑھنے کی بات سنائی جا رہی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھنے کا، علم کا، قلم کا، ان کا تذکرہ ہے۔ اس سے اشارہ دیا گیا کہ اسلام میں علم حاصل کرنے کی کس قدر اہمیت ہے۔ پہلا سبق علم کا ہے، پہلا سبق قراءت کا ہے، پہلے دن جو وحی آ رہی ہے اس میں لکھنے کا تذکرہ ہے۔ اس سے سبق دینا تھا کہ تمہارا جو دین اترے گا، قرآن اترے گا، اس میں سب سے اہم حکم پڑھائی لکھائی کا ہے۔ اور یہ بھی بتانا تھا کہ اے محمد، آپ کو جو دین دیا جا رہا ہے، آپ کو جو شریعت دی جا رہی ہے، آپ کو جو قرآن دیا جائے گا، اس کی حفاظت بغیر علم کے نہیں ہو سکے۔ اگر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانیں گے تو اسلام اپنی اصلی شکل پر باقی نہیں رہے گا، رسم و رواج بن جائے گا، خرافات میں تبدیل ہو جائے گا، سنی سنی باتوں پر لوگ عمل کریں گے جب پڑھنا جانتے ہی نہیں، لکھنا جانتے ہی نہیں، دین کی معلومات ہی ان کے پاس نہیں، تو دین آہستہ آہستہ رخصت ہو جائے گا۔ اس لیے پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا، لکھنے کا، قلم کا تذکرہ فرمایا کہ تمہارے اسلام کی حفاظت لکھائی پڑھائی سے ہوگی۔ جس دن امت لکھائی پڑھائی چھوڑ دے گی تو پھر یہ دین مٹ جائے گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم یبق عالما، ابن ماجہ کی روایت تفصیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک دور آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم رخصت ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علم کیسے رخصت ہو جائے گا، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا بڑے بڑے عالم چلے جائیں گے، بعد میں ان کی جگہ پوری کرنے والا کوئی پیدا نہیں ہوگا، پھر وہ بعد والے بھی چلے جائیں گے، ان کے بعد ایسے بھی نہیں آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کے بعد ایسے بھی نہیں آئیں گے، یوں علم رخصت ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ لوگ اپنا بڑا، اپنا سردار، اپنا مفتی صاحب ایسے لوگوں کو بنا لیں گے جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو دیکھیے آپ غور کر کے، جب قیامت قریب آئے گی تو علماء رخصت ہوں گے، بڑے بڑے مفتی چلے جائیں گے، علامہ رخصت ہو جائیں گے، محدثین رخصت ہو جائیں گے، تو کوئی ان کی جگہ کو پورا نہیں کرے گا، اور یوں گمراہی اور ضلالت عام ہوتی چلی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے اسلام کی حفاظت اور بقا علم کے ساتھ ہے، لکھائی پڑھائی کے ساتھ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے علم کا تذکرہ کیا پہلی وحی کے اندر۔ اس کی مثال لو، آج کی رات شب برات ہے، اس مناسبت سے ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر آدمی پڑھیں گے نہیں، محنت نہیں کریں گے، علم دین حاصل نہیں کریں گے، تو دین صحیح شکل میں محفوظ نہیں رہے گا۔ اس کی مثال آج کی رات ہے۔ آج کی رات کو کہتے ہیں شب براءت۔ شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، شب کے معنی آتے ہیں رات، اور براءتن کے معنی آتے ہیں چھٹکارا، آزادی، آزادی کی رات۔ یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے، اس لیے اس رات کو کہتے ہیں شب براءت۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ شب براءت میں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، کیا نہیں کرنے چاہیے، یہ جب ہی معلوم ہوگا جب آدمی کے پاس علم ہوگا، علم دین سے واقفیت ہوگی، جب وہ قرآن پڑھا ہوا ہوگا، حدیث پڑھا ہوا ہوگا، تو ہی سمجھے گا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ میں آپ کو سناؤں کہ شب براءت اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور کس طرح ہوئی۔ اس سلسلے میں ترمذی شریف میں روایت ہے، اور وہ سب سے عمدہ مانی جاتی ہے، اگرچہ اس پہ بھی کلام ہے، اس کی سند پر بھی علماء نے کلام کیا ہے، ضعیف وہ بھی ہے، لیکن تمام ضعیف روایتوں میں قابل دلیل، قابل اعتبار یہ حدیث ہے جو میں سنانا جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں، شعبان کی 15ویں رات میں جو آج کی رات ہے،
اس رات میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کے بستر میں آرام فرما رہے تھے۔ ابھی تک طے نہیں ہوا کہ بھئی آج کی رات اتنی برکت والی ہوتی ہے اور اس میں یہ فضیلت ہے اور یہ ثواب، کچھ پتہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق اس رات میں بھی حضرت عائشہ کے ساتھ بستر میں آرام فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتائے بغیر بستر سے نکل گئے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے، فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ کھلی تو حضور بستر پر موجود نہیں تھے۔ میں نے یوں ہاتھ چلایا، اندھیرا ہوتا تھا، یوں بستر پر ہاتھ چلایا تو حضور موجود نہیں، اور اتنے آہستہ آہستہ حضور کمرے سے نکلے کہ حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھلے۔ بعض محدثین نے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس سے بستر میں سے نکلے بہت آہستہ آہستہ، تاکہ حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھلے، اور وہیں چپل جوتے رکھے ہوئے تھے وہاں نہیں پہنے بلکہ ہاتھ میں اٹھائے، اگر پہن کے چلیں گے تو آواز ہوگی، حضرت عائشہ کی آنکھ کھلے گی۔ ہاتھ میں اٹھا کر باہر دروازے پر آئے، بہت سکون کے ساتھ دروازہ بند کیا تاکہ کندی کی آواز نہ ہو جائے، دروازے کی آواز نہ ہو جائے، دروازہ بند کر کے باہر چپل جوتے پہنے، اور حضور قبرستان کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، جنت البقیع مدینہ کے جو قبرستان۔ اتنی دیر میں حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے یوں بستر پر ہاتھ چلایا تو حضور موجود نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ وہم ہوا کہ شاید نبی مجھے چھوڑ کر اپنی کسی اور بیوی کے پاس گئے ہوں۔ ابھی جیسے بچہ سنا رہا تھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں اور ایک وقت میں 9 بیویاں موجود تھیں، کل شادیاں 11 کی ہیں، 9 بیویاں ایک ساتھ موجود ہیں۔ تو حضرت عائشہ کے دل میں یہ وسوسہ آیا، شیطان نے یہ خیال ڈالا کہ شاید حضور مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس گئے۔ سوکن تو سیکن ہوتی ہیں، وہ تھوڑی اس چیز کو برداشت کریں گے کہ مجھے چھوڑ کر حضور وہاں چلے جائیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کھڑی ہوئی معلومات کرنے کے لیے، جاسوسی کرنے کے لیے کہ حضور کہاں چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے کمرے سے نکلی، دروازہ کھولا تو ان کی نظر پڑی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کی طرف گلی میں جا رہے ہیں۔ اب جو حج کرنے گئے ہوں گے، عمرہ کرنے گئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی کے جہاں صحن ختم ہوتا وہیں قبرستان ہے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پورا محلہ آباد تھا، بیچ میں محلے کے درمیان گلیوں میں سے، راستوں میں سے نکل کر جانا پڑتا تھا۔ تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں قبرستان جا رہے ہیں، گلیوں میں سے نکل کر جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی دبے پاؤں پیچھے پیچھے چلی، دیکھوں کہ حضور کہاں جاتے ہیں۔ دیکھا انہوں نے کہ حضور قبرستان گئے اور وہاں کھڑا ہو کر حضور نے کچھ پڑھا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں بھی کی ہیں۔ جب حضور فارغ ہو گئے اور واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دوڑ لگائی تاکہ نبی کو پتہ نہ چل جائے کہ میری جاسوسی کر رہی تھی، اور سیدھی اپنے بستر میں آ کر لیٹ گئی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان سے کل کلام پڑھ کر دعا کر کے واپس لوٹے، اور پھر وہی چپل جوتے باہر نکالے، آہستہ سے دروازہ کھولا اور چپ چاپ آ کر بستر میں لیٹے۔ یہاں رک کر سمجھو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال فرما رہے ہیں جاتے وقت بھی آتے وقت بھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ نہ کھل جائے، اسی کا نام دین ہے، کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ حالانکہ وہ حضور کی بیوی ہیں اور رات عبادت کی رات ہے، دعا مانگنے کی رات ہے، لیکن حضور جگہ نہیں رہے ہیں۔ جگانا تو بڑی بات ہے، اس کا خیال فرما رہے ہیں کہ کہیں جاگ نہ جائے، خود بھی آواز نہ ہو جائے، اسی کا نام دین ہے۔ اور ہمارا دیندار کیسا ہوتا ہے؟ صبح کو جب اٹھے گا تو لوٹا بجائے گا، نل بھی زور زور سے چلائے گا تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں دیندار ہوں۔ یہ دینداری نہیں ہے۔ تہجد آپ کو پڑھنی ہے تو اس طرح پڑھیں کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہاں تک کہ آپ کی بیوی کو بھی تکلیف نہ ہو، اس کی بھی آنکھ نہ کھلے۔ اپنے آپ کوئی جاگے بہت اچھی بات ہے، تہجد پڑھنا کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اچھی بات ہے۔ تو اگر آپ کو تہجد پڑھنی ہے یا کوئی اور عبادت کرنی ہے تو اس طرح اٹھیں، اس طرح جاگیں کہ دوسرے بندے کو تکلیف نہ ہو۔
یہ دین کا تقاضا ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس جا کر حضرت عائشہ کے ساتھ بستر میں لیٹے تو حضرت عائشہ کے سانس لمبے لمبے چل رہے تھے، چونکہ دوڑ کر آئی تھی۔ تو حضور نے پہچان لیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ جاگ رہی ہو؟ ان کا جی جاگ رہی ہوں۔ تو تمہارا یہ دل کیوں دھڑک رہا ہے، سانس تیز کیوں چل رہا ہے؟ پھر حضور نے خود نے فرمایا کہ شاید تم کو یہ خیال آیا کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور کے پاس گیا ہوں، کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جی حضور پیغمبر خدا، میرے دل میں تو یہی خیال آیا تھا، اس لیے میں آپ کی تلاش میں گئی تھی، باہر دیکھنے گئی تھی، جب واپس آ رہے تھے دوڑ کر آ کے لیٹ گئی، اس لیے سانس تیز چل رہا ہے۔ تب نبی نے فرمایا عائشہ میں تمہارے پاس لیٹا ہوا تھا، جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آج کی رات برکت والی رات ہے، اور جبرائیل نے مجھے بتایا کہ آج آپ اپنے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ آج کی رات میں بنو کلب ایک قبیلہ تھا، بہت بڑا خاندان تھا، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ مسلمانوں کی مغفرت کرے گا۔ بنو کلب قبیلہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور لاکھوں کی تعداد میں وہ بکریاں پالتے تھے۔ لاکھوں بکریاں اگر ہوں گی تو بال کتنے بنیں گے؟ ایک بکری پہ ہی لاکھوں بال ہوتے ہیں، تو لاکھوں بکریاں اور سب بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ آج کی رات میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کے ایمان والوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ یہ جبرائیل نے آ کر مجھے کہا تھا، اس لیے میں گیا تھا۔ یہ حدیث پوری ہوئی۔ اس حدیث سے ہمیں چند باتیں معلوم ہو رہی ہیں، اس سے سمجھ میں آئے گا کہ شب برات کس کو کہتے ہیں۔ نمبر 1، آج کی رات میں انفرادی طور پر، انفرادی مطلب الگ الگ، کوئی جماعت بندی نہیں، کسی کو دعوت نہیں دینی ہے، اپنے اپنے طور پر مسجد میں، گھر میں، جہاں جی چاہے اپنے اپنے طور پر الگ الگ کوئی بھی عبادت کرنا۔ ایک بات یہ معلوم ہے، نماز پڑھنا ہی ضروری نہیں، تلاوت کرنا ہی کوئی ضروری نہیں، تسبیحات پڑھنا ہی کوئی ضروری نہیں، کوئی بھی عبادت بندہ آج کی رات میں کر سکتا ہے، لیکن الگ الگ کریں گے، جماعت بندی نہیں۔ فلانا تو بھی آ جا، آج تو بھی آ جا، امام صاحب ہم سب لوگ اکٹھی نماز پڑھا دے، یہ شب برات نہیں، یہ خرافات ہے، پھر یہ بدعت ہے۔ ایک قانون یاد رکھو رک کر بیچ میں، اللہ تعالیٰ مومن بندوں سے اسلام پر اسی طرح عمل کو پسند کرتا ہے جس طرح اس نے دین کو اتارا ہے، اس میں کمی کرنے کو بھی اللہ برداشت نہیں کرتا اور اپنی طرف سے اس میں اضافہ کرنے کو بھی اللہ برداشت نہیں کرتا۔ جیسا اترا ویسا عمل کرو، رتی برابر کمی بھی نہیں، رتی برابر اضافہ بھی نہیں۔ دین کے نام پر بھی اضافہ کرو گے، اچھی بات کا اضافہ کرو گے تو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو شب برات کا عنوان چل رہا، وہ سنا رہا ہوں، درمیان میں ایک حدیث سناؤں تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دین کو قبول کرتا ہے۔ دین کے نام پر اگر اچھی بات کا بھی اضافہ کرو گے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ 3 بڑے صحابی ہیں، ان میں سے ایک کو تو آپ سب جانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ نے ہی ان کی تربیت کی ہے۔ دوسرے تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ، ایک تیسرے تھے عثمان بن مظعون، یہ 3 صحابی تھے۔ انہوں نے آپس میں بات کی کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں، کتنی کرتے ہیں، یہ جاننا چاہیے، تاکہ ہمیں جب معلوم ہو جائے گا تو ہم بھی حضور کی طرح عبادت کریں گے، حضور سے زیادہ کریں گے، محنت کریں گے۔ اس وجہ سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کتنی عبادت کرتے ہیں۔ دن کے معمولات، دن کی مشغولیاں، دن میں حضور کتنی نماز پڑھتے ہیں، کیسے کیسے پڑھتے ہیں، یہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، صحابہ کہہ رہے ہیں، لیکن رات میں آپ کتنی نفل پڑھتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنی دیر جاگتے ہیں، وہ بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ اور ظاہر سی بات ہے، رات کی یہ مشغولی کہاں سے معلوم ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے۔
بیویوں سے معلوم ہوگا۔ تو یہ تینوں صحابی اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس گئے معلومات کرنے کے لیے کہ نبی کب جاگتے ہیں، کتنی تہجد پڑھتے ہیں، کتنی دیر دعا کرتے ہیں، کتنی دیر نماز میں رہتے ہیں، کتنی دیر قرآن پڑھتے ہیں، یہ معلومات کرنے گئے۔ ازواج مطہرات نے، نبی کی بیویوں نے جواب دیا، تو جو جواب ملا تھا وہ ان تینوں حضرات کے سوال کے مطابق نہیں تھا یا ان کے ذہن کے مطابق نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ کر گئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے ہوں گے، بڑی محنتیں کرتے ہوں گے اور بڑی لجاجت سے پوری رات سجدے میں پڑے رہتے ہوں گے، ایسا ذہن بنا کر گئے تھے۔ اور وہاں سے جواب کیا ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا ایک حصہ سوتے بھی ہیں، یہ رات کا ایک حصہ عبادت بھی کرتے ہیں، پھر دوبارہ سو جاتے ہیں، ضرورت ہوتی ہے تو بیویوں سے ملاقات بھی فرما لیتے ہیں۔ تو ایسا جواب وہاں سے ملا، اور وہ سوچ کر گئے تھے کہ حضور پوری رات جاگتے ہوں گے۔ جو ذہن بنا ہوا تھا اس کے مطابق جواب نہیں ملا، لیکن خود ہی کہنے لگے این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نبی سے کیا مقابلہ، نبی تو نبی ہیں، اگر وہ اتنی بھی عبادت نہ کریں وہ تو جب بھی جنتی ہیں، اللہ نے تو ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر رکھے ہیں، اس لیے ہمیں اس معاملے میں نبی کی حرص نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہماری عبادتیں اور زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ تینوں صحابی کہہ رہے ہیں، اور پھر وہیں کھڑے کھڑے ہر ایک نے اپنا اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ ایک نے کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا ولا ارقد، ان میں سے ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ میں پوری رات جاگا کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا، پوری زندگی، اب 10 سال باقی ہیں، 15 سال باقی ہیں، 20 سال میری زندگی میں باقی ہیں، جتنی راتیں آئیں گی تمام راتوں میں پوری رات جاگا کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ ایک نے یہ وعدہ کیا۔ دوسرا کہنے لگا اما انا فاصوم النہار ولا افطر، میری زندگی میں جتنے دن آئیں گے تمام دنوں میں روزہ رکھوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا، صبح کو سحری، شام کو افطار، صبح کو سحری، شام کو افطار، بس ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی میں بے روزہ نہیں رہوں گا۔ اور تیسرے نے کہا اما انا فلا اتزوج، میں نکاح نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، اس لیے کہ شادی کی وجہ سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے بندہ، کھانا پڑے گا، کمانا پڑے گا، بچوں کو سنبھالنا پڑے گا، ان کے لیے روٹی کپڑوں کا نظام کرنا پڑے گا۔ جب شادی ہی نہیں کروں گا تو یہ سارے جھمیلے نہیں رہیں گے اور میں خالص اللہ کے لیے فارغ رہوں گا، یہ تیسرا کہہ رہا ہے۔ اور تینوں نے جب یہ ارادے ظاہر کیے، ازواج مطہرات نے ان کے ارادے سن لیے اور وہ گھروں سے باہر نکل کر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو بیویوں نے بتایا فلاں فلاں آئے تھے اور یوں کہہ کر گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت باہر نکلے اور ان کو راستے میں جاتے ہوئے پا لیا، آواز لگائی، بلایا اور ارشاد فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، ارے تم ہی وہ لوگ ہو جو میرے گھر میں گئے تھے اور یوں کہہ کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم ہی تھے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمیں شاباشی ملے گی، نبی کہیں گے بھائی بہت اچھا ارادہ کر کے آئے ہو، پوری رات جاگنے کا ارادہ ہے، پورے دنوں میں روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، شادی نہ کرنے کا ارادہ ہے، شاباشی ملے گی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک یوں کہہ کر آیا ہے کہ پوری زندگی روزہ رکھوں گا، تم میں سے ایک یوں کہہ کر آیا ہے کہ پوری رات نماز پڑھا کروں گا، اور تم میں سے ایک یوں کہہ کر آیا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ تمہارے تو یہ ارادے ہیں۔ اب نبی فرما رہے میری سنو، ان تینوں سے کہہ رہے حضور میری سنو، اما انا فاصلی اللیل وارقد، میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ تم نے کیا ارادہ کیا ہے کہ رات میں سوئیں گے ہی نہیں، آرام ہی نہیں کریں گے، اور نبی اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں رات میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ اور تم نے یوں کہا ہے کہ دن بھر روزہ رکھا کریں گے، اما انا فاصوم النہار وافطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں، نفلی روزے، اور کبھی جی میں آتا ہے تو نہیں رکھتا، مہینے روزہ نہیں رکھتا ہوں، میرا طریقہ یہ ہے۔ تم نے کہا کہ نکاح نہیں کریں گے، میرا طریقہ یہ ہے، میں نکاح بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں۔ تم تینوں کے ارادے، تم تینوں کے جو عزم ہیں وہ میری سنت کے خلاف ہیں،
تب حضور نے وہ بات ارشاد فرمائی جو نکاح کے موقع پر قاضی پڑھتا ہے، فمر رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس حدیث میں آپ غور کریں کہ اپنے طور پر وہ اچھی بات بڑھا رہے ہیں کہ پوری رات نفل پڑھا کریں گے، پورے دنوں میں روزہ رکھا کریں گے، شادی ہی نہیں کریں گے، ایک طرح سے اچھا ارادہ کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، نبی کی سنت سے ہٹ کر ہے، تو اللہ کے نبی نے شاباشی نہیں دی، بلکہ یوں فرمایا تمہارا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ اس حدیث نے یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ دین پر بس اس طرح عمل کیا جائے جیسا اللہ نے دین اتارا ہے، اپنی طرف سے اس میں کوئی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اپنی طرف سے اس میں سے کوئی کمی نہیں کی جا سکتی، جیسا نازل ہوا ویسا عمل کرنا یہ اللہ چاہتا ہے۔ تو شب برات میں بھی یہی سنو کہ جس طرح نبی نے کر کے دکھایا ہے بس وہی شب برات ہے، اس سے زائد کرنا یہ خرافات ہے، وہ بدعت ہے، وہ بے دینی ہے، وہ گمراہی ہے۔ اور میں نے پوری حدیث سنائی آپ کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں 15ویں رات میں قبرستان گئے ہیں، پھر واپس آ کر لیٹے ہیں۔ اس حدیث کے نتیجے میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اس حدیث سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں۔ آپ نے دیکھا، میں نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے بستر سے نکلے، قبرستان گئے، دعا کی، کل کلام پڑھا، واپس آ کے حضرت عائشہ کے بستر میں لیٹ گئے۔ معلوم ہوا کہ پوری رات جاگنا ضروری نہیں۔ لوگوں میں یہ رواج بن گیا ہے اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ پوری رات جاگنا ضروری ہے۔ اب اس جاگنے کے لیے چاہے باتیں کرنی پڑے، چاہے بازاروں میں موٹر سائیکل دوڑانی پڑے، چاہے گپ شپ کرنی پڑے، غلط کام ہے۔ تمہیں عبادت جتنی دیر کرنی ہے کرو، گھنٹہ بھر، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، جتنا تم جاگ سکتے ہو، اس کے بعد سو جاؤ، یہی سنت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے جاگے ہیں، آپ نے کل کلام پڑھا ہے، دعائیں کی ہیں، پھر واپس حضرت عائشہ کے بستر میں آ گئے۔ تو اس سے پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں۔ نمبر 2، آپ نے اکیلے نے عبادت کی ہے، کسی کو جگایا نہیں۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کو دعوت نہیں دی جائے گی، ارے آج تو 15ویں رات ہے، شب برات، تم جاگنا رہو گے، تم سو قائل رہو گے، یہ نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگے، قبرستان گئے، واپس آ کر لیٹ گئے، کسی کو جگایا نہیں۔ بس معلوم ہوا کہ آج کی عبادت کے لیے دعوت نہیں دی جائے گی، اور لوگ دعوت دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی چلاتے ہیں میسج، یوں بھی مائک سے اعلان کرتے رہتے ہیں، جگانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کی عبادت کرنے سے، آپ کے کسی کی دروازے کندی بجا دینے سے اس کی نیند خراب ہوتی ہے تو ثواب کے بجائے آپ کے ذمے گناہ ہوگا۔ آپ کو عبادت کرنی کرو، لیکن دوسروں کو تکلیف دینا، دوسروں کو جگانا، یہ شریعت نہیں، یہ دین نہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ آج شب برات ہے، اب جس کا جی چاہے وہ جاگے، اور جس کا جی نہیں چاہتا ہے وہ سوئے، کوئی گناہ اس نے نہیں کیا جو سو رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں جگا رہے، بلکہ اس خیال سے اٹھ کر جا رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قبرستان جانا جائز ہے، ضروری نہیں۔ قبرستان جانا جائز ہے، ضروری نہیں۔ آپ گئے ہیں، کل کلام پڑھ کر آئے ہیں، دعا کی ہے آپ نے، لیکن ضروری نہیں۔ کیوں؟ صبح کو جب نماز فجر آپ نے پڑھائی تو آپ نے صحابہ میں کوئی تقریر نہیں فرمائی کہ اے لوگو تم سوتے رہ گئے، تم جاگے کیوں نہیں تھے، آئندہ اگر یہ رات آئے تو ہمیشہ پوری رات جاگا کرو اور جاگ کر قبرستان جایا کرو، فلاں کیا کرو۔ ایسی ہدایت حضور نے نہیں دی، بلکہ اگر حضرت عائشہ نے جاسوسی نہ کی ہوتی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیچھے پیچھے نہ گئی ہوتی تو شاید ہمیں اور آپ کو، امت کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ حضور اس رات میں جاگے تھے۔ وہ تو حضرت عائشہ کی آنکھ کھل گئی تھی، اور پھر انہوں نے چل کر جاسوسی کی کہ حضور کہاں جا رہے ہیں، اور واپسی میں حضور آئے تو دیکھا کہ ان کا سینہ دھڑک رہا ہے، سانس تیز چل رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ ان کا مجھے تو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے پاس گئے، تب حضور نے یہ بات کھولی تھی کہ جبرائیل آئے تھے اور یوں کہہ رہے تھے، یوں کہہ رہے تھے۔
تو حضرت عائشہ نے بتایا، حضور نے کوئی تقریر نہیں فرمائی، حضور نے صحابہ کو کوئی نصیحت نہیں فرمائی۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی آنکھ نہ کھلی ہوتی تو شاید حضرت عائشہ کو بھی پتہ نہ چلتا، اور جب حضرت عائشہ کو پتہ نہ چلتا تو ہمیں اور تمہیں بھی پتہ نہ چلتا۔ بس معلوم ہوا کہ قبرستان جانا جائز تو ہے، لازم نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں۔ ایسا نہیں کہ اس کے لیے لائٹیں جلائی جائیں، چراغاں کیا جائے، اہتمام کیا جائے، ساری دنیا کو پتہ چلے کہ آج تو لائن لگ رہی قبرستان جانے کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسلام سے باہر کی چیز ہے۔ صحابہ میں یہ معمول نہیں تھا کہ اعلان کیا جاتا ہو کہ آج شب برات ہے، آج پوری رات قبرستان کھلے گا، آج لائٹیں جلائی جائیں گی۔ یہ صحابہ کا معمول نہیں تھا۔ خاموشی سے جس کو جانا ہوتا تو چلا جاتا تھا، جس کو نہیں جانا تھا نہیں جاتا تھا، کوئی دعوت اس کے لیے نہیں دی جاتی۔ آج امت مسلمہ ڈگر سے ہٹ رہی ہے، لائن سے ہٹ رہی ہے۔ اس لیے میں نے یہ حدیث سنائی تو پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ آج کی رات میں انفرادی عبادت ہے، دعوت نہیں ہے۔ جس کو کرنی ہے کرے، نبی نے کسی کو دعوت نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی پوری رات جاگنا کوئی ضروری نہیں، حضور واپس آ کر بستر میں لیٹ گئے ہیں۔ تیسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا چاہیے، جائز ہے، لیکن واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ اس رات میں مسجدوں میں آنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی مسجد میں نہیں آئے تھے، اپنے حجرے سے قبرستان گئے، قبرستان سے واپس اپنے حجرے میں آ کر آرام فرمایا۔ آپ کا جی چاہے تو اپنے بنگلے میں نفل پڑھو، اپنے کمرے میں نفل پڑھو، اگر کہیں موقع نہیں ہے تو مسجد میں آ کے نفل پڑھو، لیکن شور اور ہنگامہ، ایک جلسہ اور ایک میلہ، یہ اسلام میں نہیں۔ یہ ہے رات کا معاملہ۔ تو تمام حدیثوں کو جب جمع کیا جائے گا تو ان تمام حدیثوں سے صرف ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رات میں انفرادی طور پر لوگ عبادتیں کریں۔ انفرادی مطلب الگ الگ، اپنے اپنے طور پر، اس کے لیے کوئی جماعت نہیں، اس کے لیے کوئی اعلان نہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہو رہی کہ اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قبرستان جانا ضروری نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے دعا کرو، اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے باپ کو بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، فلاں کو بخش دے، ساری امت مسلمہ مرحومہ کے لیے دعا کرو، لیکن قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے جب ساری حدیثوں کو اکٹھا کریں گے کہ 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ صرف 3 باتیں معلوم ہوتی، چوتھی کوئی بات نہیں، صرف 3 باتیں۔ اس رات میں جاگ کر انفرادی عبادت، اس رات میں جاگ کر اپنے لیے، اپنے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام، اور تیسری بات معلوم ہوئی کہ 15ویں دن میں، 15ویں تاریخ میں روزہ رکھنا چاہیے۔ لیکن اس روزے کا شرعی اعتبار سے کیا درجہ ہے؟ کیا یہ فرض ہے؟ کیا یہ روزہ واجب ہے؟ کیا یہ روزہ سنت ہے؟ یا یہ مستحب ہے؟ یا صرف جائز ہے؟ یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ شریعت کے حکم کو اس کے درجے پر ہی رکھا جائے گا، اس سے آگے کرنا، اس سے نیچے گھٹا دینا، یہ بھی بد دینی ہے۔ اچھی طرح کان کھول کر سن لینا، کل کے دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب روزہ رکھو، واہ واہ اچھا کیا، اگر نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہمارا مزاج کیسے بن گیا؟ روزہ رکھتے ہیں، دوسروں کو بتائیں میں تو روزہ سو، تو روزہ سوئے گا نا بھائی، تین آج بھی روزہ نہ رکھو، اب فلانا نے نہ رکھ رکھے، یہ روزہ نہ رکھے۔ اگر تم نے اس طرح سوچا ہے اور دوسرے کو آپ ذلیل کر رہے ہیں سب کے سامنے، آج بھی روزہ نہ رکھتے ہیں، تو یہ گناہ کا عمل ہے۔ مستحب کا مطلب یہ کہ جس کے جی میں آئے وہ کرے، جو نہ کرے وہ کوئی گناہ نہیں کر رہا۔ اور آپ لوگ تو نہ مولویوں کو بخشو گے، نہ اماموں کو بخشو گے، نہ دعوت تبلیغ والوں کو بخشو گے۔ آئیے ملا جی تو روزہ رکھا ہی نا، یہ تو آج بھی کھاتے ڈول رہا ہوں، دیکھو میں نے، یہ تو ہوں دیکھو میں نے چائے پی رہا ہوں۔ اگر دل میں یہ خیال آ گیا تو اتنا ثواب آپ کو روزے کا نہیں مل رہا جتنا آپ نے گناہ کما لیا۔ تو آج کی اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ دین وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منتقل ہوا ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ، اپنی طرف سے کمی اللہ کو برداشت نہیں۔ حدیث قدسی میں ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ برابر خیر پر رہیں گے، دین پر قائم رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ اس مسئلے کو سمجھنا اچھی طرح، جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے
کیا مطلب؟ 7 بج کر مثال طور پر 7:02 پر ٹائم ہو رہا ہے، تو 7:02 پر 2.5 منٹ پر 3 منٹ پر افطار کر لیں گے تو وہ اللہ کے بندے اللہ کو محبوب ہیں، اور اگر اپنی طرف سے 2 منٹ 3 منٹ اور انتظار کریں گے اللہ کو وہ بندے پسند نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس کو سمجھو کیوں، کہ جب وہ اپنی طرف سے رک رہا ہے 3 منٹ اور 4 منٹ اور رک رہا ہے تو یہ اپنی طرف سے روزے میں اضافہ کر رہا ہے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کو وہ پسند ہے جو ایسے ہی کرے جیسے اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے کہا سورج ڈوب گیا ہے، اب تم کھا سکتے ہو، تو فوراً کھانا شروع کر دیا۔ اے اللہ ہم تو تیری روزی کے محتاج ہیں، تیری روزی کے ہم محتاج ہیں، تو نے پابندی لگائی تھی تو ہم رک گئے تھے، اب تیری طرف سے اجازت ملی ہے تو ہمارا تو کھائے پیے بغیر کام نہیں چلتا، ہم تو فوراً کھاتے ہیں۔ تو اللہ کو وہ بندہ پسند آتا ہے، یہ میرے کہے کے مطابق چلتا ہے، یہ اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر رہا ہے۔ ایسے ہی آخری ٹائم میں سحری کرنا یہ اللہ کو پسند ہے، 2 گھنٹے پہلے سحری کر لینا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور تم لوگ یہ ملا جی اب تک بھی کھا رہا ہے یار، اے بالکل 2 منٹ رہ گیا جان میں اب بھی کھا رہا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ تاخیر سحور، سحری کو مؤخر کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ ایسا کر رہا ہے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اور اگر 2 گھنٹہ پہلے سحری کر کے فارغ ہو گیا ہے تو اس نے روزے کو لمبا کر دیا، 2 گھنٹہ ادھر لمبا کر دیا، افطار کے وقت میں 5-7 منٹ لمبا کر دیا، یہ اپنی طرف سے روزے پہ اضافہ کر رہا ہے، اللہ کو پسند نہیں۔ تو کما ہی، میں عربی نہیں بول رہا ہوں، بہت اردو آسان زبان کر کے بولنا چاہ رہا ہوں، ورنہ تو اہل علم کے لیے میں یوں کہتا کہ اللہ تعالیٰ دین پر عمل کو پسند کرتا ہے، کما ہی، جیسا دین ہے جس طرح نازل ہوا اس طرح ہی اللہ پسند کرتا ہے، اپنی طرف سے اس میں کمی بیشی کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اور یاد رکھو ہماری اور تمہاری ساری امت مسلمہ کی آخرت میں کامیابی اور نجات، جہنم سے بچاؤ سنت رسول سے ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول کی سنت سے اگر ہٹ جائیں گے ہمارا بچاؤ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور روایت ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا۔ کیا فرما رہے؟ میری پوری امت جنت میں جائے گی۔ اتنا سنتے ہی سواد آ گیا، مزہ آ گیا، پوری امت جنت میں جائے گی، لیکن بات ادھوری ہے، بات ابھی ادھوری ہے۔ اگر ادھوری بات ڈھونڈو گے تو اور بھی مل جائے گا، قرآن میں یوں بھی ملے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، بات ادھوری ہے، اور اس کا ترجمہ یوں ہے اے ایمان والو نماز کے قریب مت آیا کرو۔ باب اور صاحب بڑی زور کی بات سنا دی، لیکن بات ادھوری ہے۔ یہاں وقت کرنا، یہاں ٹھہرنا ہی جائز نہیں ہے پڑھتے پڑھتے۔ اصل یوں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب تک شراب حرام نہیں کی گئی تھی۔ کچھ ایسے قصے پیش آئے تھے کہ صحابہ شراب پی کر نماز میں آ گئے، شراب پی کر نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو نماز میں ہی اول فول بکنا شروع کر دیا، گتھم گتا شروع ہو گئی، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آیا کرو، نماز کے قریب مت آیا کرو، یہ بات ادھوری ہے۔ اور جب یوں کہیں گے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آیا کرو، اب بات پوری ہو گئی۔ اور اس وقت کہا گیا تھا جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، بعد میں شراب حرام کر دی گئی تو شراب پینا بھی حرام، نشہ کر کے نماز میں آنا یہ بھی حرام۔ تو ایسے ہی حدیث ہے کل امتی یدخلون الجنہ، پیغمبر فرما رہے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا، مگر جو آدمی جنت میں جانے سے انکار کرے گا اللہ اس کو زبردستی دھکا مار کے جنت میں نہیں ڈالے گا۔ جو خود ہی انکار کر دے اللہ اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے، چاہے نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، چور ہے، چکا ہے، کیسے بھی ہو، ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، تو انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ بات کیا ہے کہ نبی کیا فرما رہے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی
سوائے ان لوگوں کے جو انکار کرتے ہیں، اور انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی انکار کرنے والا کس کو سمجھیں؟ ایسا تو ایک بھی نہیں ملے گا جو زبان سے یوں کہہ دے کہ جنت نہیں چاہیے، چاہے وہ نماز مت پڑھے، چاہے شرابی ہو، کبابی ہو، اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ سب جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جو انکار کرے، اور انکار کرنے والا کوئی نہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انکار کا مطلب سمجھایا، بس وہی آپ سمجھ لیجئے، وہی آج کے بیان کا خلاصہ ہے، وہی پلے باندھنا ہے۔ ارشاد فرمایا زبان سے انکار کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری سنتوں پر عمل کیا، وہ ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے۔ ومن عصانی، اور جس نے انکار کیا، جس نے میری نافرمانی کی، جس نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا، چاہے زبان سے ہزار کہے کہ مجھے جنت چاہیے مجھے جنت چاہیے، لیکن سنتیں چھوڑ دی، یہ وہ بندہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امت میں 99% مسلمان ایسے ہیں جو عمل کے اعتبار سے جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ زبان سے تو جنت مانگتے ہیں، اللہ جنت دے دے، دوزخ سے بچا لے، دل میں تمنا بھی ہے، لیکن صرف تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ پیغمبر نے جو معیار بیان کیا وہ کیا ہے؟ جو میری سنتوں پر عمل کرے گا وہ ہے جو جنت میں جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اور جو جنت میں جو میری سنتوں کو چھوڑ دے، میری سنتوں کا خیال نہ کرے، یہ وہ شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ اب آپ غور کریں، اپنے اوپر غور کریں، دوسروں کے اوپر نہیں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ ہم نے کتنی ساری سنتوں کو ایک طرف سے چھوڑ رکھا ہے، چہرے سے لے کر پاؤں تک۔ چہرے پر سب سے عظیم سنت داڑھی کی ہے۔ کتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کتنے ساتھی ہیں جن کے چہروں پر داڑھی نہیں ہے۔ سنت سے اوپر کی چیز ہے، یہ واجب ہے، واجب ہے۔ سنت اس سے نیچے کی چیز ہے۔ اگر کوئی سنت کو چھوڑ دے تو بھی جنت میں نہیں جا رہا ہے، یہ تو واجب کو چھوڑ رہا ہے۔ تمام علماء کا اتفاقی فتویٰ ہے کہ داڑھی رکھنا ایک مٹھی واجب ہے۔ اور اب دو مسئلے سمجھو۔ نمبر ایک، بہت سے لوگ لغوا داڑھی رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی، جیسے بھائی نے رکھی ہوئی ہے، کٹوا لیتے ہیں اور ایک مٹھی سے کم ہے، اور وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا، چھوٹی کرنا یا بالکل اس طرح سے صاف کر دینا، دونوں گناہ میں برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ چھوٹی کرواؤ تو بھی یہی گناہ، اس طرح سے صاف کرواؤ تو بھی یہی گناہ۔ اور دوسرا مسئلہ یاد رکھو، دنیا میں جتنے بھی گناہ پائے جاتے ہیں ان میں ایک ہی گناہ ایسا ہے کہ آدمی سوتے جاگتے، نماز پڑھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے بھی گنہگار ہی لکھا جائے گا، اور وہ گناہ ہے داڑھی کٹوانے۔ کیسے؟ ایک آدمی چوری کرتا ہے اور چوری کرنے میں اس کو 5 منٹ لگی، تو کرامن کاتبین اس کو رجسٹر میں 5 منٹ کا گنہگار لکھیں گے، اس لیے چوری کا کام پورا ہو گیا، 5 منٹ میں پورا ہو گیا، 5 منٹ کا گنہگار۔ ایک آدمی نے شراب پی اور 6 گھنٹے تک اس کا نشہ رہا، تو 6 گھنٹے کا مجرم لکھا جائے گا، اس کے بعد نشہ اتر گیا، عام آدمی کی طرح ہے۔ ایک آدمی نے زنا کیا، غلط جگہ اپنی خواہش پوری کی، اس میں 10 منٹ لگے، 15 منٹ لگے، اتنی دیر کا گناہ گار لکھا جائے گا۔ لیکن جو آدمی داڑھی کٹاتا ہے، سوتے ہوئے بھی گنہگار، جاگتے ہوئے بھی گنہگار، نماز پڑھتے ہوئے بھی گنہگار، طواف کرتے ہوئے بھی گنہگار، قرآن پڑھتے ہوئے بھی گنہگار، اس لیے کہ وہ گناہ باقی ہے، ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ جب تک داڑھی شریعت کے مطابق نہیں ہو جائے گی، ایک مٹھی کے برابر نہیں ہو جائے گی، اس وقت تک وہ گناہ قائم ہے، تو لگاتار آدمی گنہگار لکھا جاتا ہے۔ دیکھا دیکھی زندگی نہیں کہ ساری دنیا کاٹ رہی ہے تو ہم بھی کاٹیں، سب گناہ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، یہ سخت انتہائی بےوقوفی کی بات ہے۔ دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے پیش کیا ہے، دین وہ ہے جو صحابہ کی سیرت میں ہے۔ دین آج کے مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں حاصل کرنا چاہیے کہ عرب والے بھی کاٹتے ہیں، ادھر کے لوگ بھی کاٹتے ہیں، ہندوستان میں بڑی تعداد ہے جو داڑھی کاٹتے ہیں، لہٰذا ہم نے کاٹ لی تو کون سے گناہ ہوا۔ میرے بھائیوں، دیکھا دیکھی والا دین نہیں چلتا اللہ کے یہاں، وہ چلتا ہے جو قرآن میں، جو نبی کی سیرت میں ہے۔ اور نبی کیا 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، کسی ایک نبی نے داڑھی نہیں کاٹی، کسی ایک نبی نے داڑھی کاٹنے کی اجازت نہیں دی ہے، تو پھر آپ کیسے جری ہو گئے؟ کیوں اس گناہ کو کر رہے ہیں؟ سنگین گناہ ہے۔
تو پہلی سنت آپ کی غائب ہوگی۔ دوسری سنت لباس پر آ جاؤ، جنہوں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے، جنہوں نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، میں نہیں کہتا کہ جائز ناجائز، لیکن خلاف سنت ضرور ہے۔ ٹھیک ہے جائز ہوگا لیکن خلاف سنت ضرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے، جو اللہ کا کلام اترا ہے، اس میں لباس کا مقصد یہ بیان کیا گیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ یہ 8واں پارے کی آیت سنا رہا ہوں۔ لباس کا مطلب یہ ہے، اللہ احسان جتا رہا ہے، اے ابن آدم، اے اولاد آدم، اللہ نے تم پر انعام کیا ہے لباس کو اتار کر، اور لباس کا مقصد کیا ہے کہ جو شرم کی چیزیں ہیں وہ چھپ جائیں، شرم کی جو چیزیں ہیں وہ چھپ جائیں، اگلا پچھلا راستہ جو ہے وہ چھپے۔ اور آج کے جو پینٹ والے ہیں، یہ جو پینٹ پہنتے ہیں، ان کا اگلا پچھلا چھپتا نہیں ہے، کپڑا پہننے کے باوجود نظر آتا ہے اونچ نیچ، چھوٹا بڑا سب ظاہر ہوتا ہے۔ اور مسئلہ سناؤں تمہیں، ناف سے لے کر ٹونڈی سے لے کر گھٹنے تک، ناف سے لے کر گھٹنے تک اگلا پچھلا یہ سارا چھپانا نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے، واجب ہے۔ پوچھو ان سے۔ اور یہ جتنے پینٹ پہنتے ہیں، جب یہ رکوع کریں گے، جب یہ سجدہ کریں گے تو گرشٹ اوپر اٹھے گی، پینٹ نیچے جائے گی، کھالی نظر آئے گی، تمہاری نماز کہاں سے ہوتی؟ یہ سطر کھل گیا تمہارا۔ پوچھو ان سے، سن رہے کہ نہیں؟ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ چیز کہہ رہا ہوں جو ہوتی ہے۔ یہ جب وضو کرتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کی برشٹ اوپر اٹھ جاتی ہے، پینٹ نیچے چلی جاتی ہے، یہ حصہ نظر آتا ہے، اور یہ سطر میں داخل ہے، ٹونڈی سے لے کر گھٹنے تک اگلا پچھلا سارا سطر میں داخل ہے۔ اس کا چھپانا نماز میں فرض ہے۔ 1 انچ کے برابر بھی اگر کھل جائے گا، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بقدر، نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو ان پینٹ والوں کو کسی کی نماز کی خیر نہیں، اور خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب ہم لباس پہنے ہوئے ہیں۔ تو ایسی کتنی سنتیں ہیں جن کو میں سناؤں؟ تو ضابطہ یاد رکھنا، ہماری اور تمہاری کامیابی، آخرت میں جنت ملنا، جہنم سے بچاؤ صرف سنت رسول کے ذریعے ہی ہوگا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے تاکہ وہ فرق کر دیں، تقسیم کر دیں، بٹوارہ کر دیں کہ یہ کامیاب ہیں، یہ ناکام ہیں۔ نبی تو ایک مثال ہے ہمارے لیے، ایک نمونہ ہے۔ جو مسلمان اپنے آپ کو نبی کے مطابق ڈھال لے گا وہ کامیابی کی طرف ہے، جو اپنے آپ کو نبی سے ہٹا لے گا، دور کر لے گا، وہ ناکامی کی طرف ہے۔ لیکن آج کا مسلمان کبھی پرواہ نہیں کرتا، سر کے بال دیکھو تو غیر شرعی، داڑھی صاف ہے، لباس دیکھو تو غلط، اور اگر اندر کی باتوں پہ چلو گے، حرام کما رہے ہو، ٹٹلو کاٹ رہے ہو، جوا ہے، سٹا ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اور پھر یوں کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں، مسلمان مظلوم ہیں، طرح طرح سے ہمارے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، حکومت ہمیں مار رہی ہے، دبا رہی ہے، کچل رہی ہے۔ میرے بھائیو، کوئی نہیں کچل رہا ہے، آپ خود اپنا آپ کو کچل رہے ہیں۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ سچ بول رہا ہے، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کرے گا؟ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے ذمہ واجب ہے، ہم اپنے رسولوں کی اور مومن بندوں کی دنیاوی زندگی میں ضرور مدد کرتے ہیں، لیکن اگر مدد نہیں ہو رہی ہے تو اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ ہم سچے پکے مومن ہی نہیں ہیں، ہمارے ایمان میں ہی کمزوری ہے، ہمارا اسلام ہی بودا ہے۔ پہلے ہمیں سنبھلنا پڑے گا، لائن پر آنا پڑے گا۔ اگر ہم صحیح رخ پر آ جائیں تو مسلمان کے تو 313 بھی بہت ہوتے ہیں۔ وہ جو واقعات ہیں غزوہ بدر کے، اور تم نے تعلیم میں سنے ہوں گے، وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، وہ صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں ہیں، وہ صرف اس لیے نہیں کہ ہم فخر کریں ہمارے صحابہ ایسے تھے کہ 313 ہی کافی ہو جاتے تھے۔ وہ ہمارے سبق کے لیے ہیں کہ اگر ہم صحابہ کی طرح پکا ہو جائیں، نبی کی اتباع کرنے والے ہو جائیں، تو صرف 313 ہی زمانے کا رخ بدل دیتے ہیں، 313 ہی فتح پا لیتے ہیں۔ اپنے سے 3 گنا تعداد پر فتح پائی ہے بدر میں، لیکن کیوں؟ وہ تھے جنہوں نے اپنی جان اور اپنی مال، اپنی عزت سب رسول اللہ کے لیے قربان کیا تھا۔ آج کا مسلمان بھی اگر یہ شوق رکھتا ہے کہ ہم ظاہر میں، باطن میں، لباس میں، قول میں، فعل میں نبی کے مشابہ ہو جائیں، تو اللہ کی قسم آج بھی اللہ وہی اللہ ہے جو 1500 سال پہلے تھا۔ آج بھی اللہ کے پاس وہی طاقت ہے جو 1500 سال پہلے تھی۔
اللہ نہیں بدلا ہے، ہم بدل گئے ہیں، کمزوری ہم میں آ گئی ہے۔ اس لیے فکر کیجیے، ان بچوں کی بھی فکر کیجیے، اپنی بھی فکر کیجیے، کتنا دن جیو گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ یہ دنیا چھوڑنی نہیں ہے؟ کتنوں نے چھوڑ دیے، کتنے بڑے بڑے راجا چلے گئے ہیں، طاقت والے چلے گئے ہیں، مال والے چلے گئے ہیں، حکومتوں والے چلے گئے ہیں، کوئی نہیں رہتا یہاں پر ہمیشہ۔ آپ کو بھی چھوڑنی ہے، مجھے بھی چھوڑنی ہے، لیکن کامیاب ہیں وہ لوگ جو دنیا کو اس حال میں چھوڑ کر جائیں کہ وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ تو میں اپنی بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے، 8 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا مجھے، بات کو لمبا نہ کرتے ہوئے صرف اتنا ہی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے لیے سنتوں کو مضبوطی سے پکڑیے۔ ہمیں صرف کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی یہ سنتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ اس سے اہم اور بڑی سنتیں ہیں درگزر کرنا، معاف کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں پہ شفقت کرنا۔ یہ بڑی بڑی سنتیں، یہ ہمیں یاد ہی نہیں۔ ہمیں صرف یہ یاد ہے کہ سیدھا ہاتھ سے پینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے، بیٹھ کر پینا چاہیے، ٹھنڈا پینا چاہیے، یہ تو یاد ہیں۔ لیکن رسول اللہ کی اہم سنتیں دوسروں کے لیے تڑپنا، دوسروں کے لیے دعائیں مانگنا، دوسروں کی ہدایت کی فکر کرنا، دوسروں کی طرف سے تکلیف آئے تو اس کے بدلے میں پھر بھی ہمدردی کرنا، اگر کوئی ہمارے اوپر ظلم کر دے تو بھی اس کو معاف کر دینا، یہ رسول اللہ کی بڑی سنت ہے۔ یہ امت کو یاد ہی نہیں ہے آج، بس یاد ہے کھانے پینے کی سنت ہے، سونے کی سنت ہے۔ اصل سیرت یہ ہے، اصل عادت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ امت کے لیے تڑپے ہیں، روئے ہیں، اتنے روئے ہیں کہ اللہ نے منع کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے پیغمبر، آپ اس قدر کڑتے ہیں، اس قدر غم کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنا آپ کو ہلاک ہی کر لیں گے۔ ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے، میرا گھر بن جائے، میری کوٹھی بن جائے، میری شادیاں بڑی ہو جائیں، لوگوں میں چرچا ہو جائے کہ بھائی اتنا ملا، فلاں ملا۔ یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی سنت ہے قرآن سے محبت کرنا، مسلمانوں سے محبت کرنا، دوسروں کی خدمت میں آگے بڑھنا، ہمدردیاں کرنا، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو، اور اگر کہیں سن رہی ہوں سننے والیاں، اللہ ان سب کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔